بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے پوری دنیا میں وہ یہی ہے کہ ایران پر حملہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر کیا ہے، اور جو ایرانی صدر نے جو تقریر کیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ریجیم چینج ہے، یعنی وہ جو میزائل سسٹم تھا یا نیوکلیئر سسٹم تھا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن امریکہ طاقت کے ذریعے ایران میں حکومت تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہاں کی جو ریلیجس جو لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، اور اسی بیچوں بیچ جو رضا شاہ پہلوی جو ایران کے شہنشاہ تھے خمینی کے انقلاب سے قبل، ان کے بچے نے اب ایرانی قوم سے اپیل کیا کہ آئیے اور اقتدار کو آپ قبضے میں کر لیں۔ تو یہ بات بالکل اب واضح ہو گئی ہے کہ اس کا تعلق نہ ایران کے نیوکلیئر جو کیپیبلٹی حاصل کرنے سے تھا، نہ میزائل سسٹم کی بات تھی، کوئی بھی جو قوت جو بیسیکلی گریٹر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا جو مڈل ایسٹ ہے، جیسے امریکن ایمبیسڈر نے کہا کہ اس پر قبضہ کر لیں، تو یہ بیسیکلی وہی سارا معاملہ ہے اور اسی پر کام ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ایران پر حملہ ہے، یہ اس کے بعد پھر دوسرے ممالک جو ابھی اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مسلمان ممالک، وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور بالکل اس میں اب کوئی بہم نہیں۔ اچھا، تھوڑا سا جنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ بہت تقریباً 24-25 ایران کے شہر ہیں جن میں امریکہ نے حملہ کیا ہے، اس میں انہوں نے اپنا بحری بیڑا بھی استعمال کیا ہے، میزائل بھی پھینکے ہیں، اور فضا سے گراؤنڈ پر جو مار کرنے والے جو ہیں میزائل، ان کو بھی انہوں نے وہ لگایا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، ایران نے بھی آگے سے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور یو اے ای میں، دوحہ میں، پھر اسرائیل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب ریاض میں بھی دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ سعودی عرب نے پہلے تو ذرا تھوڑی خاموشی اختیار کی، لیکن ابھی ان کی وزارت خارجہ نے یہ ایک کمیونیکے جاری کیا ہے جو سوشل میڈیا پر ہے کہ ہم بھی جو امریکہ کی کولیشن ہے اس میں ہم شامل ہوں گے، اور ایران پر جو حملہ ہے اس میں انہوں نے، یہ ابھی انکنفرم رپورٹ ہے لیکن انہوں نے بھی اس میں شریک ہونے سے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو یو اے ای ہے، انہوں نے کہا ہے، قطر نے کہا ہے کہ ہم حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر حملہ ہوا ہے۔ اب ہم ذرا وطن عزیز کی بات کر لیں، پاکستان کی، تو وہی ہمارا منافقانہ رول جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے ہم نے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر گرم کیا ہے، بہت سارے لوگ یہ ساری جو چیزیں اس کو ایک ہی سلسلے کی کڑی قرار دیتے ہیں، اور پھر خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں اور پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹھیک کر رہا ہے، اور یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، تو یہ بڑی ایک الارمنگ چیز ہے، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کی ایک بڑی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں، ہم بالکل کسی قضیے میں نہ آئیں، اور اگر اس خطے میں امریکہ حملہ کرتا ہے ہمارے کسی برادر اسلامی ملک پر تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس اگریشن کے خلاف ہمیں آنا چاہیے اور کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے یہ چل نکلا، اور یہ جو فضائی حدود ہیں اس میں جو کمرشل ایئر لائنز ہیں، جو گلف کی ایئر لائنز ہیں، انہوں نے بھی بند کر دی ہیں فلائٹس، تو بہت سارے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اب جو ایک یو ایس جو کیریئر ہے، جو بڑا جہاز جو ہے، شاید ابراہم لنکن اس کا نام ہے، وہاں پر سپر جو ان کے پاس سونک میزائل ہیں ایران کے پاس، ان سے حملہ کیا گیا۔ اچھا، سپر سونک میزائل جو ہیں ان کو روکنے کا بھی کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں ہے، اور اگر وہ ہٹ کرتے ہیں امریکی بحری بیڑے کو تو پھر اس میں یہ اسکلیشن ہو جائے گی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی تک ایرانین جو ہیں وہ پوری طرح ریزیلینٹ ہیں، بھرپور وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور حملہ ہوا ہے احمدی نژاد کی رہائش گاہ پر بھی ہوا ہے، جہاں پہ خامنہئی رہتے ہیں وہاں پر بھی ہوا ہے، ایرانی صدر کی جو رہائش گاہ ہے اس پر بھی حملے ہوئے ہیں، وہ تباہ ہو گئی ہیں، لیکن ایرانی صدر، ایرانی سپریم لیڈر اور احمدی نژاد اور دوسری قیادت اس کے بارے میں ایرانی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ محفوظ ہیں، وہ حملے سے پہلے وہاں سے ان کو نکال لیا گیا تھا۔ لیکن مناب میں جو صدرن ایران کا علاقہ ہے وہاں پر ایک بچوں کا سکول ہے، اس پر ایک میزائل لگا آ کے،
اور ابھی تک جو وہاں پر انکنفرم رپورٹس ہیں، ڈیتھ ٹول جو ہے وہ 24 سے بڑھ گیا، یعنی 24 معصوم بچیاں، یہ گرلز اسکول تھا. تو ابھی سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس ساری تصاویر سے، جس میں بڑا دھوکہ کیا ماضی کی طرح. عمان کے ذریعے ایران کو انگیج کیا مذاکرات کے لیے. عمانی وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور کوئی ایگریمنٹ ہونے والا ہے، اور دوسری طرف حملہ کر دیا. پچھلی دفعہ بھی اسی طرح ہوا تھا جب نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں ان پر، ایران کی فیسلٹیز پر حملہ کیا تھا امریکہ نے، تب بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو مذاکرات میں انگیج کر کے تو ایک یعنی ایسی ایک یہ ڈپلومیسی ہے جس کی ماضی میں کم مثال ملتی تھی. انتہائی منافقت پر مبنی ہے سب کچھ. اب لیٹس سی پاکستان کیا موقف اختیار کرتا ہے. ابھی تک پاکستان نے کوئی کھل کر بات نہیں کی اور کرے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ تو ٹرمپ کے لیے نوبیل پیس پرائز کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ساؤتھ ایشیا میں پیس کا دائی قرار دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، سیویئر قرار دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو کہاں یہ مخالفت کریں گے؟ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے چہرے سے نقاب اتر رہا ہے. تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کے چہرے سے بھی نقاب اترا ہے، بے نقاب ہوئے ہیں کہ کس طرح یہ امریکہ کی گود میں ہے. چائنا نے ابھی تک جو حملہ ہے ایران کے اوپر، اس کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے یہ جنگوں کا عادی ہے اور یہ جنگیں مسلط کرتا ہے. اور اس میں انہوں نے بڑے زبردست فگر دیے ہیں کہ 80 ممالک میں ان کے 800 ملٹری بیسز ہیں اور یہ دنیا کے ہر جگہ یہ حملہ کرتے ہیں اور اپنا اسلحہ استعمال کرتے ہیں. بڑی بھرپور تنقید کی امریکہ نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے. ایک عجیب صورتحال ہے، اور اگر آبنائے ہرمز میں کچھ کشیدگی ہوتی ہے اور وہاں سے تیل کی ترسیل رکتی ہے تو آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بہت اوپر چلی جائیں گی اور بڑا ایک کرائسس اور مزید کریٹ ہو جائے گا. ابھی تک جنگ کے حوالے سے تو یہ صورتحال ہے. دوسری میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں جو عمران خان کا گروپ ہے، حامد خان کا گروپ ہے، تاریخی فتح ہوئی ہے ان کو، لینڈ سلائیڈ وکٹری، اور 3000 ووٹوں سے جیتے ہیں حامد خان صاحب کے جو امیدوار ہیں. ایس این بھون گروپ نے سارا دن وہ جھگڑتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ الیکشن متنازع ہو، لیکن وکلاء کی بھاری تعداد نے، اکثریت نے ایس این بھون اور اعظم نذیر تارڑ کے گروپ کو مسترد کر دیا ہے. اور عمران خان، بلکہ کئی سیٹوں پر تو جو پہلا نمبر پر آنے والا امیدوار بھی عمران خان کا، دوسرے نمبر پر آنے والا امیدوار بھی عمران خان کا. تو یہ تحریک انصاف ورسز تحریک انصاف ہی تھی وکلاء میں، لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں، اور کوئی وہاں پر دوسری جو پارٹی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے. سوشل میڈیا پر عمران خان کی وہ سپیچ وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس جنگ میں، ہم بالکل دنیا کا مقابلہ کریں گے اور ہم نہیں اپنے ساتھی کو، اپنے برادر اسلامی ملک کو چھوڑیں گے. وائرل ہو رہی ہے یہ چیز. اور گلگت بلتستان میں ایک بڑا مظاہرہ بھی ہوا ہے. اور اگر پاکستان نے اسی طرح کا منافقانہ رویہ رکھا، حکومت پاکستان نے، تو ایسا لگتا ہے کہ مختلف شہروں میں پاکستان کے ہم سڑکوں پر بڑا احتجاج دیکھ سکتے ہیں. ابھی تک یہی ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ جلد آپ کو اپڈیٹ دیں گے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے کے بعد.